کو سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کو دیتے ہوئے آئیے اپنی جگہ پر تشریف رکھیے اور بڑے ادب اور بڑے احترام کے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ اور آپ میں سے کتنوں کو یاد ہے کہ سنڈے والے دن ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ فرائیڈے والے دن کتنے لوگ تھے آپ میں سے؟ فرائیڈے والے دن آپ میں سے کتنے لوگ خدا کی حضوری میں تھے؟ اور میں نے کہا کہ فرائیڈے بھی چرچ کی عبادت ہے۔ کس کی عبادت ہے؟ اسی چرچ کی عبادت ہے۔ آمین۔ میں نے فرائیڈے کو بڑی تفصیل سے بتایا کہ 4 طرح سے خدا کی حضوری ہوتی ہے، اور 4 طرح سے خدا کی حضوری 3 کام ہمارے لیے کرتی ہے۔ ایک تو ہمیں خدا کی حضوری سے فیور ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ خدا کی فیور ملتی ہے۔ نمبر 2، خدا کی حضوری جو ہوتی ہے وہ ہمیں گھیرے رکھتی ہے۔ آمین۔ خدا ہمارے ساتھ جس کو کہتے ہیں۔ اور نمبر 3، ہماری پروٹیکشن اور پریزرویشن ہوتی ہے، ہماری محافظت ہے اس میں۔ ہماری زندگی کے جو ٹوٹ پھوٹ، شکست اور ریخت ہوتی ہے، اس کو خدا بناتا رہتا ہے، ہمیں پھر سے اٹھاتا ہے۔ ہم انسان ہیں، کمزور ہوتے ہیں، گرتے ہیں، کبھی دکھی ہوتے ہیں، اندر سے شکستہ ہوتے ہیں، لیکن جب خدا کی حضوری میں رہتے ہیں تو وہ پھر سے ہمیں تعمیر کرتا، اٹھا کھڑا کرتا، حوصلہ دیتا اور برکت دیتا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اس لیے خدا کی حضوری بڑی ضروری ہے۔ میں شروع دن سے سکھا رہا ہوں، بلیو کریں۔ میرا دل کبھی نہیں چاہا کہ لوگ اتواری مسیح بن جائے۔ بس میں خود بھی شروع دن سے ایک ایسا مسیح، انسان کی زندگی میں اونچ نیچ، شکست اور ریخت میں نے کہا لگی رہتی ہے، نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم حالات کے ہاتھوں سست پڑ جاتے ہیں، کبھی کوئی آزمائش شادب آتی ہے، کبھی کسی طرح یا کسی طرح، لیکن کلام کہتا ہے مبارک ہے وہ جو خدا پر توکل کرتا ہے، صادق 7 بار گرتا اور اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ آمین۔ تو یہ نہ سوچیں آپ کی زندگی میں کتنی گراوٹ آئی یا کتنا، کلام بھی کہتا ہے، مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، یاد کر تو کہاں سے گرا ہے، اٹھ، توبہ کر اور پہلے کی طرح کام کر۔ کبھی کبھی ہم نہیں سمجھتے کہ ہم اس مقام سے، اس روحانی معیار سے شاید بہت نیچے آ گئے ہیں۔ خدا کی نظر میں ہم اس روحانی معیار پر نہیں ہوتے۔ جس طرح یہ لائٹس ہیں، یہ اگر یہاں پر نہیں ہوں گی تو اس کیمرے کو سوٹ نہیں کریں گی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ نیچے ہو جائیں گی، اس معیار سے کیا ہو جائیں گی؟ نیچے ہو جائیں گی۔ اور اگر یہ پنکھا اس معیار سے نیچے ہو جائے تو ہمارے سر کاٹ دے گا۔ انڈرسٹینڈ؟ تو کبھی کبھی کچھ چیزیں جو ہیں اس معیار سے نیچے ہوتی ہیں، لیکن ہم انسان ہوتے ہوئے کبھی کبھی اپنا محاسبہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو خدا کا پاک روح ہمیں ملامت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یاد رکھیے گا، انسان کا ضمیر، میرے پیچھے کہ انسان کا ضمیر خدا کا چراغ ہے۔ آمین، آمین۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں آج 10 منٹ کے لیے بڑی خوبصورت بات جو ہم سیکھ رہے ہیں ظہورات المسیح، اس کو آگے لے کر چلوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے آج شہربانی بھی ہے۔ تو میں یہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کلام میں سے ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی حضوری کو اہمیت دے، بلیو کرے۔ یسوع مسیح کہیں بھی نہیں لکھا ہمیں اتواری مسیح بنانے آیا تھا کہ ہم اتوار نو چرچ چلے جائیے، رسم پوری کر لیے۔ وہ اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، اور ایسی دعائیں کریں جس سے دنیا کے حالات بدلیں، ایسی دعائیں کریں جس سے ہم غالب آنے والے مسیح بنیں، ایسی دعائیں کریں جس سے ہم فتح مند مسیحی زندگی گزار سکیں۔ ہیلیلویا۔ اعمال 2 باب کو جب میں پڑھتا ہوں، میرا دل ہمیشہ یہ گواہی دیتا رہتا ہے، اور میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں، اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اعمال 2 باب والی کلیسیا میں بننا ہے۔ کیسی کلیسیا بننا ہے؟ وہ کیسی تھی؟ ہر روز اکٹھی ہوتی، ہر روز روٹی توڑتے، ہر روز دعاؤں میں شریک ہوتے،
ہر روز ایک دوسرے کا خیال رکھتے. آمین آمین. اور میں نے اس منسٹری کا آغاز جو ہے ایک پریئنگ مین کے طور پہ کیا. میں آج بھی لوگوں کو بتاتا ہوں میرے پاس اور کچھ نہیں ہے, میرے اوپر دعا کی انائنٹنگ تھی اور اسی سے خدا نے مجھے منسٹری کا آغاز کرنے کو کہا. ورنہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں میں کبھی پادری نہ بنتا. یہ سچی بات ہے. آئی ڈونٹ تھنک, آج بھی میں کہتا ہوں پادریوں کی ضرورت نہیں دنیا کو. یاد رکھیے گا, پادری پہلے ہی بڑے نے, پادریوں کی ضرورت نہیں ہے. پرینگ لوگوں کی ضرورت ہے. خدا کے حضور شفایت کرنے والوں کی دنیا کو ضرورت ہے. غالب آنے والے مسیحوں کی دنیا کو ضرورت ہے. مسیح کی انجیل کو دوسروں تک لے جانے والوں کی, ایونجلسٹس کی, مبشروں کی دنیا کو ضرورت ہے. مشنریوں کی ضرورت ہے دنیا کو. جو ہم یہاں سے نکلے اور اس ملک میں چلے جائیں, لوگ یہاں سے, میری دعا ہے لوگ نکلیں ایسے ملکوں میں جائیں جہاں منادی نہیں ہوتی, جہاں کوئی منادی کرنے نہیں جاتا. آمین. میں خود ایسی کوششیں کرتا رہتا ہوں, کافی کوششیں کی ہیں. ابھی ہم نے ایک پروگرام بھی پی جی ایم کا کیا یہاں پہ کہ لوگ جو تیار ہوتے ہیں وہ ایسے ملکوں میں جائیں, خدا جن کو توفیق بخشتا ہے. آمین. تو میں یہ سمجھتا ہوں کلیسیا کا کام اب یہ ہے کہ وہ ایک غالب آنے والی میچور کلیسیا اور ایسی کلیسیا بنے جس کو مسیح لینے آنے والا ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. یہ موٹو ہمیں یاد رکھنا ہے. ایٹ دی اینڈ ہم سارا کچھ کس لیے کر رہے ہیں؟ میرا ایک سوال ہے اکثر لوگوں سے, ہم یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں؟ اپنی زندگی بچانے کے لیے. اچھا سوال ہے, قریب قریب ہم ہیں جی. ہم یہ سارا کچھ کس لیے, کیوں توبہ کرتے, کیوں بپتسمہ لیتے, کیوں خدا ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے, کیوں اس زمین پر بدی سے بچے رہنے کی کوشش کرتے ہیں, گناہ سے, اور اقرار کرتے ہیں جب ہم سمجھتے ہیں ہم کمزور ہیں, ہم کہیں اپنی خدمت کو صحیح نہیں کر رہے, یا کہیں ہم خدا کے ساتھ صحیح نہیں چل رہے, یا ہماری زندگی میں کہیں کمیاں, تو ہم اقرار, پاکرو میں ملامت کرتے ہیں, ہم اقرار کر لیتے ہیں اور مبارک ٹھہرتے ہیں. کیوں یہ سب کچھ کرتے ہیں؟ الٹیمیٹ ایک گول ہے نا. الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ تاکہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں. جیسے اس بھائی نے کہا ہمیشہ کی زندگی کو پالیں. اسی لیے نا, ہمیشہ کی زندگی کو پانے کے لیے, خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے. ایسا ہی ہے, یہ کلام کہتا ہے. یسوع مسیح نے بھی آ کر کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی. تو کس لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں؟ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے. تو پھر ہمیں لاچاری سے نہیں کرنا, نہ عبادتیں لاچاری سے, نہ کوئی کام لاچاری سے, نہ بلکہ خوشی سے اور جوش سے. لکھا ہے روحانی جوش سے بھرے رہو. کیسے بھرے رہو؟ کوئی میری بات کو سمجھ رہا ہے؟ کیسے جوش سے بھرے رہنا ہے؟ کیسا ہوتا ہے وہ کیسے ملتا ہے؟ وہ کیسے ملتا ہے؟ روحانی جوش کیسے ملتا ہے اور اس سے ہم بھرے کیسے رہ سکتے ہیں؟ آئیے ظہورات المسیح کی طرف آتے ہیں اور اس سے سیکھیں گے ہمیں روحانی جوش کیسے ملتا ہے. اماؤس کی راہ پر جب یسوع جی اٹھے, مسیح اماؤس کی راہ پر دو شاگردوں سے ملا, ان سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا ہمارے دل جوش سے, تو یہ کلام سے بھرتا ہے. آمین. اب آج بھی جی اٹھا مسیح ایک شخص سے ملتا ہے اور اس کا نام پترس ہے, اور دیکھیں اس کے اندر کیسی تبدیلی آتی ہے. آمین آمین. الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ اس کے بعد وہ ٹھہرے نہیں کہیں. اس کے بعد انہوں نے کبھی سستی نہیں دکھائی, کبھی لاپرواہی نہیں دکھائی. اگر کئی لاپرواہی سستی آئی ہے تو وہ پھر انہوں نے اٹھ کر کھڑے ہو کر کام کرنا شروع کر دیا. یہ وہ لوگ جو مایوس ہو کر چٹکنیاں چڑھا کر بند کمروں میں بند ہو گئے جب ان کا مسیح مرا, اور وہ اپنے پرانے کام پر مائی گیری پر چلے گئے, مچھلیاں پکڑنے چلے گئے. لیکن جب جی اٹھا مسیح, اس کا تیسرا ظہور آج بتانا چاہتا ہوں, وہ پترس پر ظاہر ہوا. لکھا پہلے مریم مگدلینی پر, پھر قبر سے لوٹنے والی عورتوں پر پچھلی دفعہ ہم نے سیکھا, اور آج کیا سیکھیں گے وہ کس پر ظاہر ہوا. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جب ہم لوکا کی انجیل 24 باب 34 آیت مقدسہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے عورتوں نے جو قبر سے واپس آ رہی تھی, انہوں نے گواہی دی کہ
यीशु जो है उसकी कब्र खाली है, तो फिर उन्होंने ये भी गवाही दी, अमौस की रात से लौटने वालों ने यह भी गवाही दी, बेशक सुना है कि यीशु पतरस यानी कैफा को भी मिला है। आइए इसकी 34वीं आयत देखते हैं। पास वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वो कह रहे थे कि खुदावंद बेशक जी उठा और शमौन को दिखाई दिया है। ये कौन कह रहे थे? शागिर्द कह रहे थे। वो 2 शागिर्द, अगली दफा हम यीशु मसीह का जो है मौस की राह पर 2 मुसाफिरों, लूका 24 बाब को ही देखेंगे, चौथा ज़हूर जो है। लेकिन 2 मुसाफिरों से को मिलने से पहले यीशु किससे मिला? वो क्या कह रहे थे? शागिर्द आगे कह रहे थे तुम्हें भी मिला, देखो वो पतरस को, शमौन को भी मिला है। तो शमौन को जब यीशु मिला तो फिर 7वें ज़हूर में फिर यीशु शमौन पतरस को मिलते हैं। जब दूसरे ज़हूर में, तीसरे ज़हूर में यीशु मसीह शमौन पतरस को मिलते हैं, अनाजील अरबा की तफसीर के मुताबिक या तरतीब के मुताबिक, तो उस वक्त कोई तफसील नहीं लिखी हुई यीशु मसीह ने शमौन से कोई बात की हो या क्या बातें की हैं, कोई तफसील नहीं। लेकिन 7वें ज़हूर में जब वो गलील की झील पर मिलते हैं तो फिर यीशु मसीह ने पतरस से गुफ्तगू की है। क्या किया? तो पतरस से गुफ्तगू जो है वो 7वें ज़हूर में आज हम देखेंगे। पतरस से गुफ्तगू, क्योंकि पतरस से यीशु की मुलाकात को देखेंगे हम, तो मैं चाहता हूं इससे साथ ही हम 7वें ज़हूर में जब यीशु 7 शागिर्दों को मिलता है तो गुफ्तगू पतरस से करता है। जो पतरस से गुफ्तगू हुई उसको देखेंगे। यूहन्ना की इंजील मेरे साथ निकाल लें, मिलकर यूहन्ना की इंजील उसका 21 बाब उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा देखें। पतरस से गुफ्तगू, यीशु जी उठने के तीसरे ज़हूर में पतरस से मिलता है। पहले औरतों से, मरियम मगदलीनी से, औरतों से, और फिर किससे? पतरस से। एक ऐसा शख्स था, कितनों को याद है, इसने यीशु की सलीब पर क्या कारनामा अंजाम दिया था? याद है? बड़ा नुमाया कारनामा अंजाम दिया था। इसने 3 दफा मसीह का क्या कर दिया था? अब देखे जी उठा मसीह इनकार करने वालों के साथ जब वो समझ नहीं रहे होते कैसा सलूक करता है। जी उठा मसीह मिला है, जी उठे मसीह ने क्या किया है? आइए यूहन्ना की इंजील 21 बाब उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा से देखते हैं। यहां पर लिखा है, ऊपर जब हम पढ़ते हैं तो वहां हमें और भी बहुत से वाक़यात मिलते हैं। 21 बाब को मैं चाहता हूं 15वीं आयत से पढ़ें। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? आमीन। सिर्फ मैं इसको आप घर जाके पढ़ें 21वें बाब को। यहाँ पर लिखा है यीशु तबरियास की झील के किनारे शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ। ये तबरियास की झील कौन थी? सी थी, ये गलील की झील का दूसरा नाम था। आमीन। कितने लोग बनी गाला जाते हैं, कभी यहाँ सैर के लिए गए हैं, वो रावल डैम, इधर से वो क्या कहलाता है? रावल डैम। उधर से वो क्या कहलाता है? दूसरे कोने से लेक व्यू, उस कोने से वो बनी गाला कहलाता है। झील भी इसी तरह बड़ी थी, इस कोने से गलील में आती थी और उसका वो कोना कदर लगता था तबरियास के साथ। इसलिए दूसरे कोने पर जब वो मछलियां पकड़ रहे थे तो वो हिस्सा किधर लगता था? इलाके के साथ जो तबरियास कहलाता है। तो इसलिए इस झील को तबरियास की झील भी कहा गया है, याद रखिएगा। आमीन। वही गलील की झील है, एक ही झील थी यरूशलेम के अंदर। आमीन। तो उस झील में जब मिले हैं जहां पर यीशु पहले भी उससे मिला था और फिर यीशु मिला, और यीशु ने क्या कहा? वो क्या कर रहे हैं? मछलियां पकड़ रहे हैं। मछलियां पकड़ी नहीं जा रही, सारी रात कोशिश करते रहे। मसीह के बगैर, मसीह की मर्जी को छोड़कर दूसरे कामों में लग जाने वाले लोगों की मिसाल है। यीशु ने उन्हें आदमगीर होने के लिए चुना। क्या कहा? आपसे तुम मछलियां नहीं पकड़ोगे, आदमियों का शिकार करोगे।
لیکن یسوع جب مر گیا تو انہوں نے کہا منسٹری ختم ہو گئی ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لہٰذا اب کیا کرنا چاہیے؟ واپس اپنے کام پر جانا چاہیے۔ اب ہم کیا کریں؟ تو یسوع مسیح جی اٹھا، اور جی اٹھا مسیح نے جو ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے ان کو دکھائی دے کر، شمعون پطرس نے کہا میں شکار کو جاتا ہوں، انہوں نے اس سے کہا ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے، مگر اس رات کچھ نہ پکڑا۔ صبح ہوتے ہی یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا، مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ پس یسوع نے ان سے کہا بچو تمہارے پاس کچھ کھانے کا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس نے ان سے کہا کشتی کی دائیں طرف جال ڈالو تو پکڑو گے۔ پس انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کثرت سے پھر کھینچ نہ سکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں انہوں نے جال ڈالا اور کیا ہوا؟ مچھلیوں کی کثرت سے کیا ہوا؟ وہ اس کو کھینچ نہیں سکے۔ اور اس لیے اس شاگرد نے جس سے یسوع محبت رکھتا تھا، یہ کون سا شاگرد تھا؟ یوحنا شاگرد تھا۔ اگر آپ کہیں یہ فقرہ لکھا ہوا ہو، کیونکہ یوحنا اپنا نام نہیں لکھ رہا انجیل لکھتے وقت، کیونکہ سارے شاگرد جانتے ہیں یسوع کس سے زیادہ، سب سے زیادہ محبت رکھتا تھا۔ کبھی کبھی کلیسیوں میں جلسی ہوتی ہے، خاندانوں میں جلسی ہوتی ہے کہ پاپا اس بچے سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، یا کلیسیوں میں جلسی ہوتی ہے بھئی وہ بڑا لاڈلا ہے پادری صاحب کا یا بشپ صاحب کا، یا اس طرح اس سے تو بڑی وہ محبت رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک نیچرل بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، جلسی نہ کریں، یہ نیچرل بات ہے۔ اب یوحنا لکھ رہا ہے پطرس کا واقعہ، آخر میں بھی پطرس پوچھتا ہے، اس نے کہا خداوند وہ اس کا کیا بنے گا جس سے تو سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے؟ جب یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تو شہید ہوگا تو اس نے پوچھا اس کا کیا بنے گا؟ اس واقعے کو آخر تک پڑھے تو آپ کو معلوم پڑے گا۔ یسوع نے اس سے کہا تجھے کیا لگے اس سے؟ میں چاہوں تو وہ میرے آنے تک زندہ رہ سکتا ہے، شاید وہ مرے ہی نہ، جو تجھے کہا وہ تو کر۔ آمین۔ تو جیلسی کے روح میں ہی پطرس نے اپنا کرتا بیچا، کیونکہ یوحنا کے پاس تلوار ہوتی تھی، اور یوحنا جو ہے وہ یسوع مسیح کا خاص گارڈ تھا، سیکیورٹی گارڈ بنا ہوا تھا، اس کا خاص استاد کا رکھوالا بنا ہوا تھا، اور یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ اس لیے رہتا تھا۔ تو یسوع مسیح اس سے پیار کرتے تھے، تو یہ دیکھ کر پطرس نے بھی اپنا کرتا بیچا اور جا کر کیا خرید لی؟ کس لیے؟ تاکہ وہ بھی اب استاد کے ساتھ ساتھ ہی رہے۔ انہوں نے کہا یوحنا بہتا نہیں نیڑے رہ سکتا، میں بھی، اس نے کیا بیچ کر؟ کرتا بیچ کر۔ اس کا مطلب ہے مائی گیر مچھیرے اتنے امیر نہیں تھے، اور اس نے کرتا بیچ کر تلوار خرید لی۔ اس نے کہا میں بھی اب استاد کے ساتھ ہی رہا کروں گا۔ آمین۔ تو ایسا شاگرد جس کی زندگی میں جیلسی تھی، جس کی زندگی میں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ابھی یسوع مسیح کی، صلیب پر اس نے انکار کر دیا۔ صلیب پر جب یسوع چڑھا تو اس نے دعویٰ کیا، جذبہ اس کے اندر بڑا تھا، جو شیلا شخص تھا، لیکن حالات کی جو کیا کہنا چاہیے بے رخی تھی، سنگینی جو تھی، اس میں یہ بہہ جاتا تھا، اور اس نے خوف کے مارے 3 بار انکار کر دیا، کیونکہ وہ نبوت کا پورا ہونا ضرور تھا۔ یسوع مسیح نے اس کے دعوے کے متعلق یہ کہا تھا کہ تو دعویٰ کرتا ہے میں تیرے ساتھ مرنے کو تیار ہوں، آج رات مرغ اس وقت تک بانگ نہیں دے گا جب تک تو میرا 3 بار انکار۔ تیسری بار جب اس نے انکار کیا، پھر اسے وہ بات یاد آئی یسوع مسیح کی، لکھا وہ زار زار رویا۔ کیا کیا؟ اقرار کیا، زار زار رویا، اور پھر وہ چٹکنیاں چڑھا کر بند کمروں میں بند ہو گئے۔ لیکن کیا ہوا یہ کہ یسوع جی اٹھا تیسرے دن۔ ہیلیلویا۔ اپنے کہنے کے مطابق یسوع جی اٹھا، یسوع آیا ہے اور وہ کشتی میں کی طرف آیا، اس نے کہا ادھر جال ڈالو، اور شاگرد، پھر 7ویں آیت میں لکھا ہے اس لیے اس شاگرد نے جس سے یسوع محبت رکھتا تھا پطرس سے کہا یہ تو خداوند ہے۔ یہ کون ہے؟ خداوند ہے۔ پاس شمعون پطرس نے یہ سن کر خداوند ہے کرتا کمر سے باندھا، کیونکہ ننگا تھا، اور جھیل میں کود پڑا۔ یاد رکھیے گا، یہ ہمارے بزرگوں کی بھی روایت ہے، وہ کبھی ننگے پنڈے دعا نہیں کیا کرتے تھے،
याद रखिएगा, अगर खुदा ने आपको तन पर पहनने के लिए कपड़ा दिया तो अपने कंधे ढांप कर दुआ करें। मेरी बात समझ रहे हैं मर्द लोग खास तौर पे? आमीन आमीन। वो मजबूर था, उस वक्त मछलियां पकड़ रहा था, मछेरों का रिवाज था, लेकिन आज कई एवं भी बनैन पा के गली च बैठे रहते हैं। बिलीव करें, मुझे बहुत दुख होता है, ये बेअकली की बातें हैं। कैसी बातें हैं? कम से कम जितने यहाँ आज खुदा का कलाम सुन रहे हैं या जोशुआ टीवी के वसीले सुनेंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा ज़रूर इस तरह की बेअकली की हरकतें छोड़ दें। आमीन। गर्मी होती है, सारी दुनिया में होती है, कुछ मुल्कों में, कुछ इलाकों में तो टेम्परेचर 50+ होता है, तो आप सारे भी कपड़े उतार देंगे, गर्मी फिर भी लगेगी। आप कपड़े पहन लेंगे, गर्मी कम लगेगी। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। मुझे लोग अक्सर पूछते हैं, गर्मियाँ भी सॉक्स किंज पा लेंदे हो, बूट किंज पा लेंदे हो, क्योंकि उन्होंने कभी सॉक्स तो बूट ही नहीं पाए। कहते ने किंज गर्मियाँ बूट पा लेंदे हो, टाई किंज ला लेंदे हो, गला बंद किंज कर लेंदे हो, तुसी किंज कर लेंदे हो। तो मैं उन्होंने कहना कभी करके वेखो, ये नेचुरल अमल है। जितना आप अपने बदन को ढांप के रखेंगे, याद रखिएगा, उतना उसका टेम्परेचर ज़्यादा बेहतर नॉर्मल रहेगा। पसीना आता है इंसान को, फिर उसका जिस्म ठंडा होना शुरू हो जाता है, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो। ये खुदा का कानून है। सिर्फ एक है जिसको पसीना नहीं आता गर्मी में, कौन है? डॉग्स को पसीना नहीं आता, ठीक है, वो बेचारा कपड़े ला ले, वो दी खैर है। लेकिन अगर आप कपड़े उतार के फिरें, ये अच्छी बात नहीं है। यकीन जाने, मेरे घर में ये पाबंदी थी। मैं चाहता हूँ इस पुलपट से अखलाक को प्रमोट किया जाए। 6 हुक्म अखलाकी थे, 4 हुक्म सिर्फ खुदा के मुतल्लिक़ थे, 6 हुक्म अखलाक के मुतल्लिक़ थे। तुमने इस तरह ज़िंदगी गुजारनी है माशरे में। एवं बूहे च बैठे रहते ने। मुझे याद है भाई करामत अगले दिन एक शख्स को वहाँ से उठा लाए, भाई खुशी मसीह उसका नाम है, पता नहीं आज वो इबादत में आए हैं या नहीं। उनको उठा लाए वहाँ से, चौक में बैठे हुए 4-5 बुढ़े बैठे रहते हैं। उन्होंने उठा लिया, कहते ने कि तुम मेरे घर आ जाया करो, जदों अपने घरों तुहानू कढ़ देना, मेरे घर आ जाया करो, तो आके इत्थे मेरे को ब्याह करो, कलाम दियाँ गल्लां करांगे, चाह पिया करो। चाय बनवाई उसके लिए। कहा यहाँ चौक में बैठना अच्छी बात नहीं है, लोगों की बहनें बेटियां गुजरती हैं। आप शायद बुजुर्ग किसी और बात से हंस रहे हो, वो बहनें बेटियां समझेंगी बाबे साढ़े हल वेख के इन्होंने साड़ा मजाक उड़ाया। यहाँ कोई जवान है साथ अपनी बहनों बेटियों के साथ, वही कहेगा कि ये बाबे बड़े बेहूदा हैं। क्या कहेगा? ये बाबे बड़े, ऊंची कहो, क्योंकि आपने मना करना उनको। आपके घरों में से कोई है, अगर मेरा बाप है, मेरा बुजुर्ग है, मेरा दादा है, मेरा भाई है, मेरा जानने वाला है, तो उसको मुझे समझाना है। आमीन। कि बाबा जी, बुजुर्गो, दादाजी, नाना जी, ताया जी, इत्थे नहीं बहना। भाई करामत ने कहा, देखे मेरा भी सारा आपकी तरह सफ़ेद है, मेरी और आपकी उम्र एक जैसी है। कभी मुझे देखा यहाँ चौक में खड़े हुए, किसी रेडी तो कुछ खाते आया, कहीं चौक में आपके साथ बैठे हुए? क्योंकि उनको कह रहे थे आ जाओ, बह जाओ, इत्थे बह जाओ, इत्थे थड़े ते बह जाओ। उन्होंने कहा खुदा ने हमें अकल दी है। क्या दी है? ना हो घोड़ियाँ, ऊंची जरा, ना हो घोड़ियाँ कि कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की हरकतें करते हुए अगर आप समझे इनकी मत मारी गई है। इब्लीस ने क्या मार दिया? तो मत जिनकी मारी गई है उनके लिए दुआ करें और उनको समझाएं। आप इसीलिए ज़मीन पर हैं, याद रखें, आप इसीलिए लोगों की भलाई करें। आमीन। तो यहाँ पतरस का कुर्ता उतरा हुआ है, लेकिन उसने क्या किया? कुर्ता पहले बांधा कमर से, फिर उसने यीशु मसीह से मुलाकात की। उसने कहा ये तो खुदावंद है, और वो क्या किया? उसने कुर्ता कमर से बांधा क्योंकि नंगा था और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द छोटी कश्ती पर सवार मछलियों का जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर ना थे। और यहाँ पर जब हम आगे पढ़ते हैं इस वाक़े को, तो उन्होंने आगे जाके क्या देखा? उन्होंने देखा हमने तो मछलियां अभी पकड़ी है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया है? यीशु ने, उन्होंने देखा कि जरा नामी याद पड़े, जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई
اور روٹی دیکھی. آمین. ان کے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں تھا. کون مہیا کرتا ہے؟ اب یہاں یسوع مسیح سکھانا کیا چاہتے ہیں پترس کو؟ لکھا جب پترس نے انکار کیا تو وہ آگ تاپ رہا تھا بیٹھ کر سین میں, اور انہوں نے پوچھا, کہا یہ بھی اس کے ساتھ تھا؟ اس نے کہا نہیں, میں انہوں دے نال نہیں سا, میں یسوع نال نہیں جاندا. یسوع نے پھر آگ جلائی. سننے کی, غور کرنے کی بات, بائبل مقدس کے اندر بڑی خوبصورت تعلیمات, باتیں, گہری چھپی ہوئی باتیں. یسوع مسیح نے پھر آگ جلائی, صرف مچھلی کھلانے کے لیے نہیں, انہیں اسے یاد دلانے کے لیے. پترس اسی طرح آگ جل رہی تھی, تو نے میرا انکار کر دیا تھا. وہ آگ کسی اور نے جلائی تھی, آج میں نے آگ جلائی ہے. اقرار کر لے. ہیلیلویا. کیا کر لے؟ اقرار کر لے. وہی لمحہ یاد کر. اور لکھا ہے اس نے ان کو کہا, کھاؤ, آؤ کھانا کھا لو. اور شاگردوں میں کسی کو جرت نہ ہوئی کہ اس سے پوچھتا تو کون ہے, کیونکہ وہ جانتے تھے خداوند ہے. یسوع آیا اور روٹی لے کر انہیں دی, اسی طرح مچھلی بھی دی. یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ تیسری بار شاگردوں پر ظاہر ہوا. شاگردوں پر تیسری بار ظاہر ہوا. یسوع اور پترس سے اس کے بعد گفتگو ہوتی ہے, جو 15 آیت سے میں نے کہا. آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہی چیلنج ہے. وہ کہتا اقرار کر لے, صلیب کے منظر کو دیکھ, جہاں تیرے لیے میں مرا تھا, جہاں تو میرا انکار کرتا رہا, مجھ سے دور بھاگتا رہا, وہاں دیکھ میں کھڑا ہوں تیرے لیے. جس مشکل میں تو پڑا ہے, لوگ آج بھی یسوع کے بغیر برکت پانا چاہتے ہیں, سرفراز ہونا چاہتے ہیں, لیکن کلام کہتا ہے جب تو میری بات مانے گا میں تجھے سرفراز کر دوں گا. جب تو میرے حکموں پر عمل کرے گا میں تجھے سرفراز کر دوں گا. تو تم نہیں سر ٹھہرے گا, تو جس کام کو ہاتھ لگائے گا تو برکت پائے گا. وہ یسوع کے بغیر, اس کے کلام پر عمل کرے بغیر سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہاں یسوع یہی سکھانا چاہتے ہیں. جی اٹھنے کے بعد بھی انہوں نے یہی سکھایا کہ آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. انگور کا حقیقی درخت تم میری, اور مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. وہ مچھلیاں بھی نہیں تاڑے جال چتے آندیاں. کر لے محنت جتنی مرضی کر سکتے ہیں, رگڑنے ایڑیاں جتنی مرضی ترقی کرنے کے لیے, سرفرازی پانے کے لیے, امیر ہونے کے لیے, ٹو بی رچ. میں کہتا ہوں ٹو بی رچ, اور رچ ہوں رچ بن جاندے نے. ٹو بی رچ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کنے لوگوں نے پتا؟ ہاتھ کھڑا کرو جنہوں نے انگلش آتی ہے. ٹو بی رچ کا کیا مطلب ہے؟ امیر ہونے کے لیے. وہ یوٹیوب پر آپ سرچ کر سکتے ہیں, لوگ سرچ کرتے ہیں ہم امیر کیسے ہوں, تو امیر ہوں سرچ کرتے کرتے رچ بن جاتے ہیں. رچ تو نہیں بنتے, رچ ضرور بن جاتے ہیں. پھر انہوں کا حال رچاں والا ہوتا ہے. پتا چلتا کی کرتا میں تو بڑی محنت کرنا پہ دن رات. بنیا کیا؟ بنیا تو کچھ بھی نہیں ہے. اور کچھ کا بنا بنا ان کی اولاد ختم کر دیتی ہے, ضائع کر دیتے ہیں. شرابیں پی کے سود پر, یہاں کتنے گھر ہیں جو لوگوں نے پیسے اٹھا کے سود پر, بعد میں سود والوں نے وہ گھر ہی رکھ لیے. بغیر مسیح کے, مسیح سے دور لوگ کچھ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو. وہ چیزیں جن کی تمہیں ضرورت ہے وہ تمہیں مل جائیں گی نا. اعتقاد ہے؟ تو فراڈیاں, ٹیک چالیاں, یہ ادھر ہاتھ پیر مارو, ادھر مارو, ککھی پرالی ہاتھ مارنا چھاڑ دو. یسوع مسیح پر توکل کر کے, یسوع مسیح کی طرف دیکھتے ہوئے, یسوع مسیح کو زندگی کا مرکز بناتے ہوئے, اپنی لائف کا مرکز بناتے ہوئے. ڈونٹ بی سیلف سینٹرڈ, بی دی کرائسٹ سینٹرڈ. جب آپ کرائسٹ سینٹرڈ بن جائیں گے, آپ کی زندگی کا مرکز آپ خود نہیں ہوں گے, بلکہ آپ کی زندگی کا مرکز یسوع ہوگا. ساری برکتیں آپ کو مل جائیں گی. یہ کلیہ ہے جو یسوع مسیح نے جی اٹھنے کے بعد بتایا.
یہ کلیہ ہے. میں آپ کو بتاؤں, مجھے اسکول کے متعلق کسی نے سوال کیا آپ نے کیوں کھول لیا, میں نے کہا میری ذات کے لیے نہیں, مجھے ضرورت نہیں ہے. آپ جانتے ہیں سب جو یہاں میرے ساتھ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے. نہ میں کبھی اسکول کھولنے کا سوچتا نہ میں سوچ سکتا تھا. آپ کو پتا میں 18 سال اسکول چلا کر خدا نے مجھے کہا بند کر دو. میں نے 5 چلتے ہوئے ادارے, ایک بھائی عارف کے پاس تھا, 4 میرے پاس تھا, بند کر دیا ہم نے. پاس عارف نے بھی اسی طرح خدا ان کی آواز کو سنا, اور آج وہاں H92 میں بڑی اچھی کلیسیا ہے ان کے پاس. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, لیکن جب وقت پھر آیا خدا نے مجھے کہا میرے دل پر ہمیشہ یہ بات رہی ہے ایجوکیشن اپنے لوگوں کی. تو وقت آیا, خدا نے کچھ لوگوں کو میرے پاس بھیجا, خدا نے رہنمائی کی ان لوگوں کے وسیلے. تو میں نے ان سے کہا اچھا میں زیادہ نہیں کر سکتا ابھی, جب زیادہ کر سکوں گا پھر زیادہ بھی کر لوں گا. ابھی میں جتنا کر سکتا اتنا, یہ بلڈنگ ہے یہ حاضر ہے, میں اپنے بہن بھائیوں کا شکر گزار ہوں جو اس بلڈنگ کے مالک ہیں. انہوں نے ہمیشہ مسیح کی خاطر میری خاطر ہمیشہ سیکریفائس کیا, دکھ اٹھایا, بودر کیا ہے. خدا انہیں برکت دے گا, خدا ان کی نسلوں کو بھی برکت دے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ٹو بی ویری سنسیئر, میں نے کہا میرے پاس جو ہے حاضر ہے. بچے نیچے بیٹھتے تھے, میں نے دعا کی, خدا کو میں دعا میں تھا, میں جا کے فرنیچر لے آیا. مجھے آپ کی بوا جی کہنے لگی کیا ضرورت تھی, میں نے کہا نہیں, ان کا حق ہے, کل کو کوئی یہ نہ سوچے یا ان کو یہ تانا نہ دے. بے شک یہ چرچ کے کلین بڑے مقدس ہیں, آمین, بابرکت ہے یہ جگہ, لیکن میں نے کہا کل کو یہ تانا نہ دے کہ پتہ نہیں ہم فیس کم لیتے ہیں تو ان بچوں کو میں خوبصورت سے ٹیبل لے کر, میں ان کو جڑے سب تو چنگے ٹیبل نے, سوڑیاں سوڑیاں کرسیاں تے ٹیبل دے دے. میں نے کہا خداوند یہ میں اپنا حصہ ڈالتا ہوں, آمین. 60-65 ہزار روپے کے وہ چیئرز اور ٹیبل ہے. میں نے کہا خداوند میں یہ اپنا حصہ ڈالتا ہوں, چونکہ میں نے اس دن سے غلے میں کچھ نہیں ڈالا, نہ تعلیم بالغاہ کے لیے, نہ اسکول کے لیے, نہ سلائی سینٹر کے لیے, کسی کام کے لیے. تو میں نے کہا خداوند میں اپنا حصہ یہ ایک ہی بار ڈالتا ہوں. تو میں نے اپنے حصے میں سے ڈال دیا. کل بھی رات کو میں ایک فیملی میں تھا, انہوں نے کہا 3 بچے ہیں ہمارے اس طرح. میں نے کہا بہن تو اتنے آ جائیں, بچے چھٹ جائیں, جو تیرے کو ہو سکے گا تو کر لی, جو ساڑھے کو ہو سکے گا اسی کر دیں گے تیرے واسطے. میں نے کوئی پروفٹ کے لیے اسکول نہیں شروع کیا. آپ سمجھتے ہیں بات کو, کتنے سمجھ رہے ہیں میری بات کو, سمجھ رہے ہیں جو وہ, یہ صرف اس لیے ہے کہ مجھے معلوم ہے لوگ جس کے 2-4-6 بچے ہیں وہ 3-4 ہزار, ایون اچھے اسکولوں میں تو 5-6 ہزار روپیہ فیس ہے ایک بچے کی. ایک بچے کی اتنی فیس ہے میں آپ کو بتاؤں. تو جس بیچارے کی تنخواہ 2-3 ہزار ہے, 2-3 ہزار نہیں 20-30 ہزار کہنا چاہیے, 20-30 ہزار تنخواہ ہے, اس نے کرایہ بھی دینا ہے, اس نے بل بھی دینا, اس نے کھانا بھی ہے, وہ بچے کہاں سے پڑھائے گا. اور میرے دل میں یہ بات بڑی آئی کہ کیوں نہ, اگر میں مدد کر سکتا ہوں, میں کچھ کر سکتا ہوں. اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں, نیکی کے جتنے کام کر سکتے ہیں کر لو پلیو. ایک واری اس زمین تے آئے ہیں, میں اب 50+ ہو گیا ہوں ویسے ہی, پتہ نہیں میں اور کتنی دیر آپ کے پاس ہوں, مجھے خود بھی پتہ نہیں ہے, خدا ہی جانتا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں جنہیں کوئی کام چنگے کر سکنے ہیں کر لیے. ہاں وہ تو 70 برس 80 برس بس, سچی بات ہے. انگریز نے کہا 60 سال بعد بندے نو ریٹائر کر دینا چاہیے. تو مقصد یہ ہے 53 میں ہو گیا ہوں, تو میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں برائے مہربانی مسیح کی تعلیمات کو سمجھیے گا. گاندھی جب روتا, پاکستان ہندوستان بنا, وہ روتا, وہ مسلمانوں کو بھی کہتا, اپنے ہندوؤں کو بھی, سکھوں کو بھی کہتا پلیز قتل و غارت نہ کریں. اگر ہم علیحدہ ہو گئے ہیں, اگر اسلامی لوگوں نے, مسلمانوں نے اور کرسچنوں نے ملک علیحدہ مانگ لیا ہے تو کوئی بات نہیں, قتل و غارت نہ کریں ایک دوسرے کا. اس کو کسی نے پوچھا تو اتنا کیوں روتا ہے میڈیا پر آ کر, وہ بھی تو مار دے پہ نے ساڑھے لوگوں نے, ہندو سکھاں نو اسی مارنے. پھر اس کا بات سنو, یہ مسیح کی تعلیم نہیں ہے. اس کا میرے اندر مسیح کی تعلیم ہے.
میں نے مسیح کو اپنے اندر رکھا ہوا ہے. بلیو کریں میں انڈیا کے حق میں نہیں ہوں. یہاں گاندھی میرا ہیرو نہیں ہے. میرا ہیرو یسوع مسیح ہے جس کی سمجھ گاندھی کو آ گئی تھی. آمین. اس کی سمجھ آ گئی اس کو. وہ روتا تھا. اس نے ایون قیمتی کپڑے پہننا چھوڑ دیے. امیر آدمی تھا. نیپال سے ہندوستان آیا, ہندوستان سے ساؤتھ افریقہ تعلیم اس نے حاصل کی, لیکن امیر آدمی تھا. 1947 کا بھی نواب تھا, لیکن قیمتی کپڑے پہننا چھوڑ دیے. اس نے ایک چادر لپیٹ لی. کس لیے؟ اس کو کسی نے تانا دیا کہ تو غریب عوام کا لیڈر بنا ہوا ہے, تو یہ کیسے کام کر رہا ہے, اتنے مہنگے کپڑے تو پہنتا ہے. اس نے اس دن کے بعد ایک چادر لپیٹ لی. صرف احساس تھا اس کے اندر. اس نے بائبل پڑھ لی تھی ساؤتھ افریقہ میں. اندر سے وہ کرسچن ہو گیا تھا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جب مسیحیت کسی کے اندر آتی ہے پھر اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اور ڈاکٹر بلی گرام کہتا ہے when commerce comes, جب دنیا داری کسی کے اندر آتی ہے مسیحیت اس کے اندر سے نکل جاتی ہے. آج ہمیں سوچنا ہے کہ مسیحیت تمہارے اندر ہے یا نہیں. یہی جی اٹھے مسیح نے شاگردوں کو کہا تمہارے اندر پھر وہی مچھلیاں آ گزی ہیں, پھر دنیا داری, وہ کچھ نہیں لبنا جے. اور کیا کہا؟ پھر سوال کیا جو میرے اور آپ کے لیے آج چیلنج ہے, اور یہی چیلنج میں آپ کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا, مجھے پتا ہے جب بھی ہم کو کام کرتے ہیں جیسے کچھ نہ کریے لوگ سانو کچھ نہیں کہندے کیونکہ ایسا کچھ کیتا ہی نہیں. یاد رکھیے گا یہ میری زندگی کا اصول ہے. میں نے اس 53 سال میں سیکھا ہے, کچھ نہ کرو, روٹی کھاؤ, ڈیوٹی تے جاؤ, گھر آ کے لمے پے رہو, ٹی وی دیکھتے رہو, خوش رہو, تو کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن جب آپ کوئی بھی چھوٹا سا بھی کام بھلائی کا کرنا شروع ہو جائے, پہلے تو اس قوم کو اتنی خدا نے توفیق دی ہے, یہی آپ کے خلاف ہو جائیں گے. ایون میں اکثر کہتا ہوں میں نے ٹاؤن شروع کیا تو لوگ خلاف ہو گئے. انہوں نے ایون بڑوں نے یہ کہا وہ کوئی پلاٹ نہیں جائے, انہوں نے کتوں دینے جائے, وہ کوئی کچھ بھی نہیں جائے, وہ کچھ نے کچھ کہا, کچھ نے کچھ کہا, کچھ نے کہا کچھ بھی نہیں ہونا, ایویں تسی بلیو کریں. میں چپ کر کے سنتا رہا. 2-2.5 سال ہو گئے میں سنتا رہا. میں نے خدا کے آگے دعائیں کرتا رہا. آج بھی میں یہاں 2 گھنٹے میں سے تقریباً کوئی 15-20 منٹ میں صرف ٹاؤن کے لیے دعا کرتا ہوں. میں کہتا ہوں خدا رحم کرنا. میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کچھ کیا. میرے ذات کے لیے کرنا ہوتا پیسہ پوسا, میرے پاس جتنا پیسہ میں نے ٹاؤن میں لگایا اتنا اٹھا کے میں باہر کے ملک بچے لے کر چلا جاتا. مجھے تکلیف ہی نہیں تھی ادھر کوئی رہنے کی. لیکن خدمت کی خاطر جو بوجھ جو رویا خدا نے دی, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بوجھ جو رویا خدا نے دی. کیونکہ میں ایک بات سمجھتا ہوں, ایک بات یاد رکھے, اس زمین پر آپ ایک دفعہ آئے ہیں. کتنی دفعہ آئے ہیں؟ اونچی آواز نال کہو, ایک باری آئے ہیں, ایک باری آئے ہیں. ہم کچھ امپیکٹ چھوڑنے کے لیے آئے ہیں. بلیو کریں میری زندگی میں بڑی کمزوریاں تھی. شاید 2 سال پہلے تھی جو, یا سال پہلے تھی, 6 مہینے پہلے, 1 ہفتہ پہلے تھی. میں نے خدا کے حضوری میں آ کر ان کو دور کرنے کی کوشش کی. خدا یہ کمزوریاں دور ہو جائیں. کتنی باری آئے ہیں؟ ایک باری. میں چاہتا ہوں میرا آپ کا نام خدا کے حضوری میں, ادھر زمین پر کسی کے لکھا جائے یا نہ لکھا جائے, خدا کے حضوری میں اس طرح لکھا جائے کہ واقعی ہم خدا کے لوگ ہیں. اور ہم جب زمین سے آسمان کی طرف پرواز کریں, آسمانی مقاموں کی طرف, تو پھر اس سوال کا ہمیں سامنا کرنا نہ پڑے, کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ پطرس سے اس نے کیا کہا؟ اس نے اس کو سمجھا دیا, اور پطرس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی. 3 بار انکار کیا, 3 بار یہاں پوچھا کیا تو مجھ سے پیار کرتا ہے, زیادہ محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں خداوند تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. اس نے اس سے کہا تو میرے برے چرا. اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا اے شمعون یوحنا کے بیٹے, کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں خداوند تو جانتا ہی ہے میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں. اس نے اس سے کہا تو میری بھیڑوں کی غلہ بانی کر. اس نے تیسری بار اس سے کہا اے شمعون یوحنا کے بیٹے, کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے, اس سبب سے پطرس نے دلگیر ہو کر, اب اصل اقرار اندر سے دلگیری کے ساتھ نکلتا ہے.
दिलगीर होकर कहा, ऐ खुदावंद तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है मैं तुझे अजीज रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। फिर यीशु मसीह ने उसके मुतल्लिक एक पेशगोई की, मुस्तकबिल बता दिया उसका। जब तू जवान था तो खुद अपनी कमर बांधता था और जहाँ चाहता था फिरता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा शख्स तेरी कमर बांधेगा, और जो जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तू चले जाएगा। उसने इन बातों से इशारा कर दिया वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल ज़ाहिर करेगा, और ये कहकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। आमीन। ये मेरे और आपके लिए आज चैलेंज है। यीशु मसीह ने बताया, तू शहीद होगा। क्या होगा? तू अपनी कमर खुद नहीं कसेगा, तू हाथ लंबे करेगा, कोई जहाँ चाहेगा तुझे ले जाएगा। आज से तेरी मर्जी नहीं, पाकरू की मर्जी चलेगी। आमीन। और पतरस को जब पकड़ा गया, मैंने कहा ये शागिर्द जान गया। और पतरस को जब पकड़ा गया, यरूशलेम में पकड़ने के लिए फिर आए, तो पतरस यरूशलेम से भाग गया। जब रास्ते में, ये रवायत कहती है, हिस्ट्री है यहूदी, मसीह हिस्ट्री है कहती है, पतरस भाग गया। और पतरस जब भागा जा रहा था यरूशलेम के उसी रास्ते पर, आगे से उसने एक शख्स को सफ़ेद कपड़े पहने हुए आते हुए देखा, और वो देख रहा है कि कोई शख्स आ रहा है, और वो रुक गया, और वो शख्स उसके करीब आया। वो उसका खुदावंद यीशु था। उसका खुदावंद, आप किधर? उसने कहा, पतरस तू तो भाग आया, मैं यरूशलेम तेरी खातर फिर जाने को हूं। उसने कहा, नहीं खुदावंद। और वो वहीं से मुड़ा, वापस यरूशलेम आया, और उसने अपनी गिरफ्तारी दी रोमियों को, और कहा कि यीशु जिंदा है, मैं उसका गवाह हूं। और सुनिए, जब उसको सजाए मौत हुई, उसने कहा, मेरी एक ख्वाहिश है। उन्होंने कहा, अभी इनकार कर सकता तू कि यीशु मसीह खुदावंद खुदा नहीं है? उसने कहा, मैं ये इनकार नहीं कर सकता, यीशु मसीह खुदावंद खुदा है, मेरी एक ख्वाहिश है। उन्होंने कहा, इसे सलीब चढ़ा दो। उसने कहा, मेरी एक ख्वाहिश है। उसने कहा, मुझे सीधा नहीं, मुझे उल्टा सलीब चढ़ाना है, जहाँ यीशु के कदम थे वहाँ पर मेरा सर आए, ताकि मैं आसमान पर उसे बता सकूं, मैं तेरा बंदा हूं, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं। ये चैलेंज मेरे और आपके लिए भी आज। गांड नाल भलिओ कुछ नहीं बनना, असी शेरां दियां गारां विच वड़ांगे, सूली उल्टी चढ़ाओगे तो चढ़ांगे, तो काम कोई नहीं करना यीशु वास्ते, गवाही कोई नहीं जिंदगी की, रवैये नहीं बदले, सोच नहीं बदली, फिलॉसफी कोई और है, गीत कोई और तरह के गाते हैं हम, मुनाफिकत है ये, जिंदगी किसी और तरह की है, करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं। ये जिंदगी ठीक नहीं है। ये रियाकार, इसी को कहा यीशु मसीह ने, तुम रियाकार फकीर और फरीसी हो, ऊपर से सफेदी फिर हुई कब्रें हो, अंदर की गंदगी साफ नहीं की। प्याले और रकाबी को बाहर से नहीं अंदर से साफ कर लो। उसने कहा, अब मैं जान गया हूं मेरा खुदावंद कौन है। मैंने उसकी मुनादी की है, मुझे सूली जब चढ़ाना है तो मेरा सर यीशु के कहाँ है, वहां पर जहां मेरे मसीह के कदम थे ना, वहां पर मेरा सर लगा देना और मुझे उल्टी सूली चढ़ाना, ताकि मैं उसे बता सकूं मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। हालेलुया। क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? आज ये सवाल मसीह मुझसे और आपसे करता है। जी उठे मसीह का ये तीसरा ज़हूर ये सवाल छोड़ता है। तीसरी बार शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ और ये सवाल किया पतरस से, क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? आज मुझसे और आपसे भी वो यही सवाल करता है। अगर वो मोहब्बत मेरे और आपके अंदर है तो क्या मेरी और आपकी ज़िंदगी उन शागिर्दों की सी बन गई, उन रसूलों की सी बन गई, उन खुदा के लोगों की सी बन गई है जिनको देखकर लोग ये कहते थे ये मसीह के लोग हैं। किसके लोग हैं? मसीह के लोग हैं। चाहे वो रेहड़ी पर सब्जी बेच रहे हैं, चाहे वो किसी दुकान में बैठे हुए हैं, चाहे वो कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, उनके काम में, उनके रवैयों में, उनकी ज़िंदगी में इस तरह का बदलाव आ गया कि लोगों ने देख कर कहा ये बदले हुए लोग हैं।
तब्दील शुदा लोग हैं, ये मसीह के लोग हैं। क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? आज बहनों बेटियों, आपसे मुझसे आज ये चैलेंज का एक समय है और ये सवाल है। आइए अपनी आंखें बंद करें और उससे बताएं, मुझे नहीं उसको बताना है। पतरस ने कहा हाँ, 3 बार इकरार किया। जहाँ 3 बार इनकार किया था, 3 बार इकरार किया, वही आग जल रही है। 3 बार इकरार किया और कहा हाँ खुदावंद तू जानता है, तू तो मेरे अंदर को जानता है, तू मेरे दिल की हालत से वाकिफ़ है। दिलगीर होकर कहा। आइए इससे पहले हम शायरबानी में शामिल हो, मेरी दरख्वास्त है अपनी ज़िंदगी से यह सवाल अक्सर पूछते रहिए, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? अगर तुझको मुझसे मोहब्बत है तो वो कैसी है? उस मोहब्बत में मालिक और आका ने क्या किया है और मैं और आप क्या कर रहे हैं? खुदावंद का रूह आपको छू रहा है। आइए इस बात को अपने अंदर लेकर आज जाइए। और मैं कहूंगा अगर आपको तौफीक हो तो इस मोहब्बत का इजहार करने के लिए शाम 8 से 12 किसी वक्त, किसी घंटे, कोई आधा घंटा ही खुदा के हुजूरी में गुजार लिया करें। अगर रोज नहीं तो जब जब खुदा आपको तौफीक दे। वो आपसे सवाल करता है क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? तो कितनी उसकी बातें पढ़ता है बाइबल में से, कितना वक्त बाइबल पढ़ने में गुजारता है, कितना वक्त तू दुआ करने में रोज गुजारता है? मेरे अजीज, ये सवाल आज तेरे लिए, मेरे लिए, ये चैलेंज तेरे और मेरे लिए छोड़ता है। तू कैसी मोहब्बत रखता है? क्या तू बादशाही के बादशाह अपने शाह के गिर्द रहता है? वो तुझे बरकत देना चाहता है, वो तुझे कबूल करता है, चाहे तू कैसा ही क्यों नहीं है। जब तू उसके पास आ जाएगा वो तुझे कबूल कर लेगा, वो तेरे पाप क्षमा कर देगा। वो तुझसे कहता, वो तेरा माजी नहीं देखता। जब तू उसके पास आता है उस इकरार को देखता है और तेरे माजी की गलतियों को भुलाकर धोकर अपने खून से तुझे अपना बनाना चाहता है। अगर अभी तक तुमने तौबा नहीं की मेरे अजीज भाई, अगर तूने अभी तक तौबा नहीं की मेरी बहन, मेरी बेटी, अगर तूने अभी तक यीशु मसीह को अपनी जिंदगी नहीं दी और इनकार करता है उसकी मेज के पास आने से, खून और गोश्त से, तो आज वो तुझसे कहता है क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? मैं उनसे कहूंगा जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे दे आज। उससे कहा तूने मुझसे मोहब्बत रखी, अपनी जान दी, मैं तुझसे प्यार करता हूं यीशु। अगापे लव, अगापे लव, बाइबल अगापे लव की बात करती है। अगापे मोहब्बत जो उसने दिखाई सलीब पर। और कह खुदावंद हम पेश करते हैं अपने आप को, अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे जिन्होंने तौबा की, बपतिस्मा लिया हुआ है और आज शायरबानी में शरीक होने के लिए अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे और हम आपके पास आकर आपको शायरबानी में शरीक करेंगे। जिन्होंने तौबा की, बपतिस्मा लिया हुआ, वो अपने पांव पर खड़े हो जाएं। अगर आप दूसरी इबादत के लिए आए हैं तब भी अपने पांव पर खड़े हो जाएं और जो ऊपर हैं वो नीचे आ जाएं ताकि हम आपको शायरबानी में शरीक कर सकें। जिन्होंने तौबा करके बपतिस्मा ले लिया वो इस बात के लिए गौर से सुन ले। आइए अपनी आंखें बंद कर ले। आसमानी बाप, इस रोटी को, शीरे को तेरे खून में छुपाते हैं और मैं दुआ करता हूँ खुदावंद, ये रोटी और शीरा तूने कहा जब इसमें शरीक हो मेरी मौत का इजहार किया करो, तेरी मोहब्बत को याद करते हैं, हमें इसी तरह अपनी मोहब्बत से भर दे और दुनिया जाने के हम तेरे शागिर्द हैं।